هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ خدا جس نے امیین میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا. امی یعنی وہ اہل مکہ، اس کو کہتے ہیں مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، تو مکہ کے رہنے والوں کہتے ہیں امی. اور جو ہیں پیغمبر اسلام کے ماننے والوں بھی امی، پہ خود پیغمبر اسلام کو بھی امی کہتے ہیں، ناخانہ کے عنوان سے، کہ کسی کے پاس پیغمبر اسلام نے تعلیم حاصل نہیں کی، جیسے کہتے ہیں امی، جس نے کسی کی شاگردی نہ کی ہو. تو خداوند متعال نے امیین میں، اور ان میں کہ جو سب کے سب امی تھے، ان ام القریٰ کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، انہی میں ایک رسول کو بھیجا کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ ان امیین پر خداوند متعال کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، خدا کی طرف سے آیتیں لے لیتے ہیں اور پھر امیین کو سناتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیات ہیں قرآن مجید کی. یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. پیغمبر اسلام کے یہ تین کام، تلاوت کتاب، تلاوت آیات، اور تزکیہ نفس، اور ویعلمہم الکتاب والحکمت، تعلیم کتاب و حکمت. تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت اور دانائی کی تعلیم عطا کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. امیین، مکہ کے رہنے والے، ام القریٰ کے رہنے والے گمراہی میں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے اکثر. تو پیغمبر اسلام نے جو ہے انہیں آیات سنا کر، تزکیہ نفس کر کے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے کر انہیں اس طرف نور ہدایت کی طرف لیا ہے. تو اس آیت سے اور دیگر آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد محض دو باتوں کو قرار دیا ہے. وہ دو باتیں کیا ہے؟ تعلیم کتاب اور تزکیہ نفس. بذات خود یہ دو باتیں بھی ایک خاص مقصد پر محمول ہے، خود ان دو باتوں کے بھی خاص مقصد ہیں، اور وہ مقصد مخصوص ہے. کمال انسانیت، حصول ادراک اور تزکیہ نفس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی یہ دونوں آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ کسی بھی لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. انسانیت کی معراج کے لیے دونوں امور ضروری ہیں، حصول ادراک اور تزکیہ نفس. ان کے بغیر انسانیت کا اوج کمال تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تزکیہ نفس کے بغیر کمال کا اصلاً تصور نہ کریں کہ انسان کمال کی طرف سفر کرے. اور تزکیہ نفس کے لیے بھی تعلیم کتاب کی اور حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ امر لازمی نہ ہوتا تو خداوند متعال تعلیم کتاب، حصول ادراک اور تزکیہ نفس کو اپنے پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری قرار نہ دیتا. لہذا کمال انسانیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے نفس کو کامل کرنے کے لیے الہی معنوی اعتبار سے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے اور تعلیم کتاب کی بھی ضرورت ہے، یعنی قرآن و سنت کی ضرورت ہے، اور ساتھ تزکیہ نفس. تو علم، عرفان اور تزکیہ نفس. علم، عرفان یا تعلیم سے مقصود بارگاہ خداوند متعال کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے بندوں کا تبلیغی اور تدریسی پروگرام ہے. تو کہتے ہیں علم و عرفان. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں کتاب و حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، مراد یہی ہے ان کا تعلیمی تدریسی پروگرام انبیاء کا. تو کہتے ہیں علم و عرفان. آیت کے اس حصے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم و عرفان، عرفان معرفت، دو اشیاء سے مربوط ہے، کتاب اور حکمت. دراصل یہ دونوں اشیاء ایک ہی ہیں. یعنی کتاب یعنی علم القرآن یا قرآن مجید کے معارف، اور حکمت یعنی جہان آفرینی کے بید، راز، سر.
بالفاظ دیگر کتاب کے علم سے مراد احکام شریعت کا علم ہے، اور حقائق اور تخلیق کائنات کا تعلق تکوینی احکام سے ہے۔ تکوینی احکام ہماری شرعی ذمہ داری کے زمرے میں نہیں آتے، وہ تکوینی ہے، خلق کرنا، پیدا کرنا، بنانا، قرار دینا، یہ چیزیں وہ ہمارے زمرے میں نہیں ہیں، شرعی احکام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ خدا خود بناتا ہے، بگاڑتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، ختم ان کے۔ جی ہاں، تخلیق کائنات کا تعلق تکوین سے ہے، کن فیکون، خداوند ارادہ کرتے ہو جب چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم سے تعلق نہیں ہے۔ مثلا پروردگار نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، یہ تخلیقی احکام ہے۔ یہ حکم یا امر شرعی، یہ حکم یا امر شرعی امور میں مداخلت نہیں کرتا، شرعی امور میں داخل نہیں ہے۔ یہ ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی، تکوینی یعنی خداوند بناتا ہے، ختم کرتا ہے، خدا کے احکام کے مطابق چلتا ہے، اس میں نہ انسان کا کوئی اختیار ہے نہ اس کو کچھ۔ لیکن اب تشریع میں خداوند متعال نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے، چاہے عمل کریں چاہے نہ کریں، مخالفت کریں موافقت کریں، تمہاری مرضی ہے۔ امور تشریعی وہ قوانین جو شریعت اسلام سے مربوط ہے، وہ چیزیں تشریعی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ نماز قائم کرو، یہ حکم شرعی ہے، یہ ہمارے تشریعی امور میں شامل ہے۔ نماز قائم کرنا تکوینی نہیں ہے، خداوند اپنے ارادے سے نماز کو قائم نہیں کرتا، خداوند ہمیں حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن یہ تکوینی نہیں ہے، میرا ارادہ تکوینی نہیں ہے، تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے کہ بس پھر ہم بے اختیار ہو جائیں۔ امور تکوینی میں کسی کا اختیار نہیں رہتا، گدھے سے سوال نہیں کرتا خداوند کہ میں آپ کو گدھا بنانا چاہ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ گدھا کہیں گے نہیں سر مجھے گھوڑا بنا دیں، نہ، خدا نے ارادہ کیا گدھا گدھا بنے گا، گھوڑا گھوڑا بنے، کتا کتا، انسان انسان، اس میں ہمارا بھی اختیار نہیں ہے تکوینی امور میں۔ تشریعی امور میں خداوند ایسا نہیں کرتا، خداوند آپ کو کہتے ہیں بالغ ہو جانے کے بعد سر آپ نے ظہر کے ٹائم نماز پڑھنی 4 رکعتیں، اب آپ کہیں گے میں پڑھوں گا یا آپ کہیں گے میں نہیں پڑھوں گا، وہاں مخالفت جائز ہے۔ جائز سے مراد یعنی ممکن ہے، نہ کہ جائز شرعی جائز نہیں ہے، جائز ہے مطلب آپ کے اختیار میں ہے، مخالفت کر سکتے ہو، آپ موافقت کر سکتے ہو۔ تو تشریع و تکوین میں فرق ہوگا انشاءاللہ۔ بس جو شخص کمال و سعادت کا آرزو مند ہو، اس کو معارف قرآن کا علم ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ معارف کا سیکھنا اور قرآن کی تلاوت اور پھر قرآن کے مطابق عمل۔ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت، اس کے اسماء الحسنى، ان کی صفات اور اس کے صفات اور اس کے افعال عالیہ سے متعلق آیات کی پوری توجہ سے تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے توحید کے بارے میں ہماری جو ہے تعلیم صحیح ہو جائے، ہماری آگاہی درست ہو جائے۔ لہٰذا خداوند متعال کے اسماء کے بارے میں جو آیتیں ان میں دقت کریں، خداوند متعال کی صفات میں دقت کریں کہ خدا کس طرح خالق ہے، صفات افعالی خدا، اور بعض چیز صفات ذاتی خدا جیسے علم ہے، جیسے حیات ہے، اور جیسے قدرت ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے وجود ہے، یہ علم جو ہے صفات ذاتی خدا، بعض صفات افعالی خدا ہے جیسے خالق ہے، رازق ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان میں دقت کریں اور ان کے توسل سے اپنے بنیادی عقیدہ اور اعتقاد کو محکم اور مضبوط کریں۔ یعنی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اپنے عقائد کو بھی قرآنی آیاتوں سے جو ہے مستحکم کریں، دقت کریں خدا متعال کے اسماء اور صفات میں، احکام شرعیہ پر توجہ مبذول کریں، معارف پر بھی احکام پر بھی، دونوں پہ توجہ کریں، ایک طرف ایمان کو مضبوط کریں، دوسری طرف احکام شرعیہ کو۔ واجبات کی تعمیل کرنی چاہیے، محرمات کو ترک کرنا چاہیے۔ جب آپ احکام کو سیکھیں گے تو واجبات و محرمات آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے، جب واضح ہو جائیں گے واجبات پہ عمل کریں، محرمات کو ترک کریں۔ ہم لوگ اکثر عموماً عام طور پر بہت سارے واجبات ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے،
بہت سارے محرمات کا مرتکب ہو جاتے ہیں کہ علم نہیں ہے، نہیں جانتے، تو اس وجہ سے حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، مثلا کسی واجب کو چھوڑنے مجھے نہیں پتا تھا۔ مثلا کتنے افراد ہیں جنہیں محرم نامحرم کے بارے میں جو ہے احکام شریعہ کا علم نہیں ہے۔ معاد یا قیامت کے متعلق آیات پر توجہ دینی چاہیے، ان آیات کے توسط سے ہر فرد کو اپنے دل میں جنت کی امنگ اور دوزخ کا کھٹکا پیدا کرنا چاہیے، خوف ہے عذاب جہنم، شوق ہے ورود بہشت دل میں پیدا ہونا چاہیے، رغبت پیدا ہو جنت کی، خوف پیدا ہو جہنم کے سلسلے میں۔ اس طرح انسان نیک امور کے لیے مائل اور آمادہ ہو جاتا ہے اور برے امور سے اجتناب برتتا ہے۔